دعا کی بنیاد کس چیز میں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب آپ کو یہ یقین اور یہ بھروسہ ہو جائے کہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے پکڑنے والی ہے، جو مجھے چھوڑنے والی ہے، جو مجھے دینے والی ہے، جو مجھ سے چھیننے والی ہے، جو میرے حالات کو بدلنے والی ہے، میرے سانسوں کو کھینچ لینے والی ہے، وہ طاقت وہ ہے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، جو آپ کی بات کو سن بھی رہی ہے، جو آپ کی فیلنگ کو بھی جانتی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے، میری محسوس بھی کر رہا ہے، اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، تو آپ اپنے معاملات کے لیے، ہر طرح کے معاملات کے لیے اس سے درخواست گزار ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کی درخواست ہے پروردگار کے ساتھ، وہ دعا ہے۔ دعا کا بنیادی طور پہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کیوں مانگیں گے؟ دعا کا مطلب ہے کہ آپ اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ اللہ میری سنے گا، قبول کرے گا اور میرے معاملات حل کرے گا۔ کیوں؟ وہ دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، رب العالمین ہے۔ اب اس کی ادب کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ کا یقین مکمل ہو، یہ نہ کہیں کہ میں پکار رہا ہوں شاید اللہ سن لے۔ شاید کا لفظ یا متے کا لفظ اللہ پر الزام تراشی ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بخیلی ہے، یہ شرک کے قریب ہے۔ کبھی مت کہیں کہ متے سن لے یا شاید اللہ سن لے۔ 100% آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے کہ میرا اللہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پروردگار عالم کی تعریف کرنی ہے، اس کی بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی اتھارٹی بیان کرنی ہے، کیونکہ بادشاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اسی طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو آخری نمائندہ ہے اس کی تعریف و توصیف کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ درود پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی بات کر سکتے ہیں، کملی والے کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ پھر اپنی جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے کہ مجھ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر اس کی اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، پھر اس کی معافی طلب کرنی ہے، اور معافی مانگ کر اللہ سے وعدہ بھی کرنا ہے۔ توبہ جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں مستقبل میں ایسا نہیں کروں گا۔ پہلے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے وعدہ کرنا ہے، پھر اپنی ڈیمانڈ طریقے سے، اسلوب سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، مجھے صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، مجھے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے مخلصین میں شامل کر دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اپنا مخلص بنا دے، اور مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، مجھے شیطان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا مسئلہ رہ جائے، سامان دنیا مانگنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو مغفرت اور معافی اور رحمت، یہ چیزیں مانگو۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے آپ سے منگوائی وہ مانگو، رحمت، برکت، سلامتی، یہ چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ کرو۔ رب تو وہ ہے ہی، اس نے سامان تو آپ کو دینا ہی ہے، سب کچھ دینا ہے، مگر اللہ سے مدد مانگو کہ میں مقروض ہوں، اللہ میری مدد فرما، میرا قرضہ اتر جائے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں تو میری مدد فرما، مجھے شفا عطا فرما، تیرے پاس ہے۔ میرے بچوں کو، یا اللہ ہمیں آسودگی اور ہمت عطا فرما، تیرے رسول کی پیروی کا چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنی ہیں، مگر دعا میں یقینی چیز جو ہے وہ یہ تسلسل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنتا،
سنتا وہ سب کی ہے، قبول بھی کرتا ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں سن لے پتہ نہ، اتنے کم یقین کے ساتھ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس پہ تو سزا ملے گی۔ جیسے میری بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات بھی جو ہے نا اللہ ہماری ایسے ہی سن رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں محسوس بھی کر رہا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں قبول بھی کرتا ہوں، وہ تو یہ بھی کہتا ہے میں تیری شہرک سے قریب ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پر یقین ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی اور رسول کی دعائیں قرآن میں درج ہیں، رسول اللہ کی دعاؤں سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، اور احادیث کی تمام کتب میں بے شمار ہر لمحے کی، ہر لحظے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو رسول اللہ کی دعاؤں کو نقل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو کریں، اپنی پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، جو زبان آپ کی ہے اپنی مادری زبان میں ان دعاؤں کو سیکھیں۔ ان کے الفاظ کی جو ترتیب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کلاسیکل ہے، لاجواب ہے۔ تو اللہ سے آپ رابطہ اپنا رکھیں، اور دعائیں ایک ایسا طریقہ ہے جو ہر وقت آپ اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ کرے، آپ شیطان سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اس کے لیے جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ میں آپ نے اللہ کی چھپنا ہے۔ اگر شیطان آپ سے کمزور ہوتا تو اللہ آپ سے کہتا کہ شیطان کو قتل کر دو، آپ اسے نہیں مار سکتے۔ اس کو اللہ نے روز قیامت تک کے لیے آزادی دی ہے کہ تجھے مہلت ہے اس وقت تک کے لیے، میرے لوگوں کے تو نے راستے میں بیٹھنا ہے، شرارت کرنی ہے، کرتا رہے۔ تو یہ بھی پناہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، شیطان سے بچنے کی بھی، آفات سے بچنے کی بھی، مصیبتوں سے بچنے کی، سیلاب، آندھییں، آگ، فتنے، قتل، جو بھی چیز ہے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ ہم دنیا کے جھوٹے ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم نے اعمال اپنے تبدیل نہ کیے، آپ دیکھیں محلے کی گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شہر کو ٹھیک کر دے، مگر کیا کبھی کسی نے کاوش کی کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے جیب سے نکال کے وہ خرچ کر دے اور وہ کھڈا بھر دے، یا اور کوئی ایسا کام؟ کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام میں کروں، یار میرا ملک جو ہے بدنما نظر آ رہا ہے۔ اداروں میں جاتے ہیں، کتنے بندے ملازم ہیں، کیا کبھی کہ ضمیر کسی کا جاگا کہ میں بر وقت دفتر پہنچ جاؤں؟ کبھی اس کو یہ احساس ہوا؟ دعا تو وہ بھی کرتا ہے جمعے میں علیدین میں پاکستان کی بہتری، تو کیا ان بے عمل دعاؤں سے کیا پاکستان کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھ سے بھی آپ ایسی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں؟ میں زندگی گزر گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا نہ خواستہ جس سے مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اس کے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، تڑپ کے کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ملائیشیا میں مہاتیر محمد دے دیا، ایران میں احمدی نژاد دے دیا، ترکی میں اچھا حکمران دے دیا، مغرب میں اچھے حکمران ہیں، پاکستان میں آج تک نظام حکمرانی جو ہے وہ اس کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکا، آگے لے کے نہیں چل سکا، ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، ہم پیچھے مڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ خالی دعاؤں سے ہو جائے گا؟ ساری قوم مل کے اللہ کے حضور گر گڑائے، اپنے برے فعل چھوڑے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ریکویسٹ کرے کہ پروردگار عالم تو پاکستان کے لیے بہتری لکھ دے، اس کے مستقبل کو خوبصورت بنا دے، اس کو پائیدار بنا دے، برکت والا بنا دے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو امن کی جگہ مقرر فرما دے، ہر آدمی یہاں عزت سے رہے، سکون سے رہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو علاج ملے، اس کو خوراک ملے،
اس کو عزت ملے اور کسی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اب آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں فلاں ریاست مدینہ کی، اس کی ایک بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ فلاح تب شروع ہوتی ہے جب سب کچھ سب کے لیے ہو، جب لوگوں کے لیے الگ الگ فیسلٹیز ہوں، الگ الگ سیر کی جگہ ہو، الگ الگ کھانے پینے کے بندوبست ہوں، الگ الگ حقوق ہوں، الگ الگ فرائض ہوں، تو پھر کہاں برکتیں آتی ہیں؟ برکت تو تب آئے گی کہ جو ملازم ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، اس کی باری پہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو اور خلیفہ کی باری پہ خلیفہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ویسے برکت نہیں آئے گی۔ دعائیں ضرور کریں، مگر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمارے جھوٹ اور منافقت کو ہم سے نکال دے، ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن کر دے، ہمیں دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں اللہ اور رسول کے فرما برداری کا طریقہ عطا فرما دے، اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ جہاں تک ویسے سمجھنے کی بات ہے، میں پاکستان کے مستقبل سے پوری طرح پر امید ہوں، نئی نسل سے پر امید ہوں، اور اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا میں بے پناہ عزت اور وقار حاصل کرے گا، بے پناہ عزت والی جگہ پہنچے گا، اور یہاں امن ہوگا، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ انسانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، صرف اللہ کے آگے گر گرانا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی میں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں، کیونکہ دعا کے ایک عمل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ آپ جب بدر میں تشریف لے گئے تو میدان بدر میں آپ نے دعا کی کہ اللہ جو بندوبست مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنی بساط بھر کیا، اب اگر تو نے ہمیں فتح سے ہمکنار نہ کیا تو زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے، دعا ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے ایکٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے قبول فرما، تاکہ اس میں بہتری آئے۔ پاکستان میں کسی شعبہ زندگی میں آپ کر لیں، جمعے کو دعائیں ہو رہی ہیں مساجد میں، عیدین پہ دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، ربیع الاول کے مہینے میں دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، محرم میں دعائیں ہوتی ہیں، یا جب بھی، یا شعبان میں ہوتی ہیں، یا رجب میں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ جو دین میں اپنی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں دعائیں لوگ کرتے ہیں۔ مگر کیوں نہیں آج تک دعائیں قبول ہو رہی؟ لوگ حج پہ جاتے ہیں، پاکستان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، مگر کیوں قبول نہیں ہوتے؟ پاکستان کیوں ہر دن پیچھے جا رہا ہے؟ یہ کبھی اس پہ غور کیا ہے یا خالی دعائیں کرنی ہے؟ آج کل ہمارا سلسلہ گفتگو ایلن شفق کی کتاب 40 رولز آف لو سے، جس کو اردو میں 40 چراغ عشق کا نام دیا گیا، میں جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے جلال الدین علیہ الرحمہ کی تربیت کی اور ان کو جو تعلیم دی، اس کی وضاحت سے متعلق ہے۔ اس وقت جس پر ہم بات کریں گے وہ اصول نمبر 37 ہے۔ اللہ ایک باریک بین گھڑی ساز ہے، اس قدر درست ہے کہ اس کا حکم زمین پر اور ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے اور نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے گھڑی بالکل درستگی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ یہاں پر شمس تبریز آپ کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی میچورٹی کا وقت مقرر ہے۔ شمس تبریز کو اللہ نے بہت سے علوم سے نوازا،
بڑی روحانیت سے نوازا، بڑی حکمتوں سے نوازا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے کہ جو علوم مجھے رب العزت نے عطا فرمائے ہیں وہ میں کس کے حوالے کروں، کس کو میں اپنا شاگرد بناؤں، کس کو یہ نور جو ہے ڈیلیور کروں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر کیے، تبریز سے نکل کے شام گئے، ایران گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر ترکی میں کونیا گئے۔ وہاں جب کونیا پہنچے تو رومی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ شخص آ پہنچا ہے جس کے حصے میں میرے علم آنا چاہیے۔ وہیں سے اسی نظریے کے مطابق انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر ہیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت اس کو کیسے دبوچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، اگر کسی ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کی دیواریں پاٹ دی جائیں، دروازہ نہ ہو، بالکل ہموار کر دیا جائے، تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جیسے موت پہنچے گی۔ جو موت کو پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہی رزق کے پہنچانے کا بندوبست رکھتا ہے۔ موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دروازے کے بالکل قریب چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ فرما۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وہ بدبخت، اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر۔ رزق اور موت پہلے سے مقرر شدہ چیزیں۔ ہماری سب سے زیادہ بے چینی دونوں کاموں میں کہ رزق کو بڑھا لیں اور زندگی کا وقت بڑھا لیں۔ دونوں چیزیں بڑھنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بڑھنے والی ہوتی اور مقرر نہ ہوتی تو بڑے بڑے سیٹھ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے ملازم اپنے اپنے سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی نہ ہوتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ سیٹھوں کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے رزق کو نہ کسی عبادت سے جوڑا، نہ کسی محنت سے جوڑا، نہ کسی ہنر سے جوڑا، جس کو اللہ قرآن میں واضح کرتا ہے، جس کو چاہوں کشادگی والا رزق دوں، جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، کیونکہ اس کے ہاں چیزیں مقرر ہیں۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے 2 طریقوں سے، معافی مانگ کر اور صدقہ کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز، موت کا وقت مقرر ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں وہ نہیں ٹلتی، نہ کسی کی اس سے پہلے ٹلی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو بے خوف کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو پھر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ذلتوں اور پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے بچیں گے، محبتیں حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کسی وقت بھی چلا جانا ہے۔ جو چیزیں مقرر شدہ ہیں ان سے خوفزدہ مت ہو۔ خوفزدہ تم اس چیز سے ہو جس کی ریمیڈی کر سکتے ہو،
دو چیزوں کا علاج اللہ نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ تو تم ان دونوں سے بچنے کے اسباب مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری ساری کوششیں جو ہیں رائے گاہ جائیں گی، موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا۔ تو جو مقرر چیزیں ہیں انہیں تسلیم کر لو۔ جب انہیں تم پہلے سے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، وویلا ختم ہو جائے گا، ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، ناشکری ختم ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو اس کے عین مطابق تسلیم کر لو۔ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو گھروں میں سے کرسیاں اور میزوں پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ہم کرسی میزوں پہ بیٹھتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں مارا تو نے اسے، اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اقتدار کا بھی وقت ہے، اس کی عزت کا بھی وقت ہے، اور کسی سے محبت ہو جانے کا بھی وقت ہے۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے ہو سکتی ہے، اولیاء عظام سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کسی اور سامان سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے محبت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی میچیورٹی کا ٹائم ہے۔ جو چیز بنیادی طور پہ آپ کو میچیور کرتی ہے وہ لو ہے، محبت ہے۔ جب تک کہ انسان کے سینے میں محبت پیدا نہ ہو، محبت جاگزی نہ ہو، وہ کبھی بھی میچیور نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہوتا۔ عمر سے نہیں بالغ ہوتا، محبت سے انسان بلوغت حاصل کرتا ہے۔ جب محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے قربانی کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکریفائز کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایثار کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت ایثار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں کتنے جانثار تھے، اور کس طرح تیروں کی بارش تھی، اور کیسے اپنے سینوں پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ وہ محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی میچورٹی کے لمحے آپ پہنچے تھے۔ اگر محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، موت پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مر چکے ہیں، مگر ان کے مزاروں پہ دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ مر گئے؟ وہ یقیناً امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، اور جو محبت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تھی تو اللہ کی، مگر اس کا اظہار لوگوں پر ہوا، مخلوق پر ہوا، جس کی صدیوں بعد بھی آج مخلوق اس کا معاوضہ اس کو پے کر رہی ہے۔ آپ کے شہر لاہور میں بہت بڑی جگہ ہے داتا گنج بخش کا مزار، علی بن عثمان اجمیری علیہ رحمہ کا۔ میرے خیال میں کم سے کم 50,000 وزٹر تو ڈیلی کا ہو گئی، شاید زیادہ بھی ہو۔ تو حکومت کہتی ہے انہیں جاؤ، پولیس کہتی ہے ڈرا کے وہاں حاضری دو، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، اندر کہتا ہے، دل کہتا ہے، اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو محبت دی، اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جب اصلی محبت دو گے تو زمانہ تمہیں اس کی واپس لوٹائے گا۔ آج زمانہ ان کی اس محبت کو، اس چاہت کو جو انسانوں کو دی، واپس لوٹا رہا ہے، پلٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے موت کو پچھاڑ دیا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ موت ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، باتیں یاد نہیں رہتی۔
اگر اس میں غالب ہو محبت تو وہ سارا کچھ یاد رہتا ہے، جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے، صدیوں بیت جاتی ہیں۔ 950 سال ہو گئے ہیں بابا جی کو، داتا گنج بخش کو، تو آج بھی لوگ دیوانہ وار وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں محبت تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی محبت اسی طرح بانٹی جا رہی ہے۔ محبت وہ قوت ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اور یہاں اس اصول نمبر 37 میں جہاں وہ وقت کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا پورا کائنات کا نظام، انسانوں کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، ان کے انڈے دینے کا ٹائم، ان کے بچے دینے کا ٹائم، موسموں کے بدل جانے کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت، سارا کچھ طے ہے۔ یہ نظام الاوقات کا پورا نظام پروردگار عالم کا بھرپور ہے اور مکمل ہے، اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ سارے سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں، نمازوں کے اوقات کے ساتھ، سورج کے نکلنے کے ساتھ، پورے تہوار اپنے اس کے مطابق آپ مینج کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہے۔ یہ ہمیں اس لیے سکھا رہا ہے مالک کہ اگر کائنات میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پرفیکشن حاصل کرو ٹائمنگ میں۔ یہ وہ قوت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو ویسٹ مت کرو، ضائع مت کرو۔ جو افراد، جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں، اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سامنے ہیں، آپ گواہ ہیں، دنیا میں جتنی قومیں اس وقت کامیاب ہیں وہ ساری وہ ہیں جو وقت کی پابند ہیں، اپنی بات کی پابند ہیں، اپنے اصولوں کی پابند ہیں، اور یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وقت کے پابند ہو جاؤ، اصول کے پابند ہو جاؤ، وعدے کے پابند ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وعدے کی تم سے پوچھ کروں گا، کمٹمنٹ کے پابند ہو جاؤ، اور محبت کے پابند ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ اصول سیکھ لیے تو اس کا مطلب ہے شمس تبریز کے اصول نمبر 37 سے پوری طرح مستفید ہو۔ اللہ کرے کہ یہ